اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد قال امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام قوام الدین باربعۃ، چار چیزوں کی وجہ سے دین قائم رہتا ہے، یعنی دینداری اصول اور دینداری کے قوانین چار چیزوں کی وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ نمبر ایک، بے عالم ناطق، بولنے والے عالم کے ذریعے سے، کہ مستعمل اللہ، جو صرف بولتا نہیں ہے بلکہ جو بولتا ہے اس پر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، یعنی عالم با عمل کی وجہ سے دین قائم رہتا ہے۔ وَبِغَنِيٍّ لَا يَبْخُلُ بِفَضْلِهِ، اور ایسے غنی سے دین قائم باقی رہتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں، اللہ کے دیے ہوئے فضل کے ذریعے سے مال میں بخل نہ کرے، علی اہل دین اللہ، یعنی ایسے لوگوں پر جو دین خدا کی پابندی کرتے ہیں اور مال کے مستحق ہیں، ایسے لوگوں پر مال خرچ کرنے میں وہ بخل نہیں کرتا۔ بے دین لوگوں پہ نہیں، دیندار لوگوں پہ مال خرچ کرنے میں وہ بخل نہیں کرتا۔ مال خرچ کرنا ہے، بے دین لوگوں پہ مال خرچ کیا تو کوئی فائدہ نہیں، دیندار لوگوں پر مال خرچ کیا تو یہ دین کا قوام ہے۔ وَبِفَقِيرٍ، ایسا فقیر کہ لا یبیع آخرتہ بدنیاہ، دین باقی رہتا ہے ایسے فقراء کی وجہ سے، ایسے فقیر لوگوں کی وجہ سے جو دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت نہیں بیچتے، یعنی وہ اپنی آخرت کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ الْجَاهِلَ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَبِجَاهِلٍ لَا يَتَكَبَّرُ عَنْ طَلَبِ عِلْمٍ، دین باقی رہتا ہے ایسے جاہل کی وجہ سے جو طلب علم میں تکبر نہیں کرتا، یعنی وہ اگر اسے حاجت ہے، جس بات کو نہیں جانتا تو وہ فوراً اپنے مسئلے کو اہل علم سے پوچھ لیتا ہے۔ ایسا کرنے سے دین باقی رہتا ہے۔ جو تکبر کرے علم کے حصول میں تو دین باقی نہیں رہتا۔ آقا فرماتے ہیں فَإِذَا كَتَمَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، جب عالم اپنے علم کو چھپا لے، وَبَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَالِهِ، اور غنی اپنے مال میں بخل کرے، وَبَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ، اور فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ وَاسْتَكْبَرَ الْجَاهِلُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، اور جاہل علم کے حاصل کرنے میں تکبر کرے، رَجَعَتِ الدُّنْيَا إِلَى وَرَائِهَا قَهْقَرِي، تو پھر دنیا پلٹ جائے گی، یعنی قہقری، رجعت قہقری ہوگی، دنیا پستی کی طرف پلٹ جائے گی، کمال کی طرف نہیں جائے گی بلکہ پستی کی طرف پلٹنا شروع ہوگی۔ جب یہ سارے حالات ہو جائیں، یعنی جب عالم خاموش ہو جائے، جب غنی بخل کرے، جب جو ہے فقیر اپنی دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دے، اور جب جاہل علم کو حاصل کرنے میں تکبر کرے، جب یہ حالات
پیدا ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ فلا تغرنکم کثرت المساجد واجساد قوم مختلفۃ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ حالات ہو جائیں تو اس وقت تم مسجدوں کی کثرت تعداد سے دھوکہ نہ کھانا، نہ نمازیوں کو دیکھ کر دھوکہ کھانا، یعنی زیادہ نماز پڑھنے والے تب بھی دھوکہ نہ کھانا، زیادہ مساجد بن گئی ہیں تب بھی دھوکہ نہ کھانا۔ قیل یا امیر المومنین کیف العیش فی ذلک الزمان، اصحاب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا امیر المومنین جب ایسا زمانہ ہو جائے تو ہم زندگی کیسے گزاریں، اس زمانے میں ہم کس طرح جئیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، فقال، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربان جاؤں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی کلمات پہ، فرماتے ہیں خالطوہم بالبرانیت، یعنی فی الظاہر وخالفوہم فی الباطن۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بقائے تمدن کے لیے ملتے جلتے رہو، ارے معاشرت کرنی ہے، معاشرے میں رہنا ہے، لہذا ان سے معاشرت کرو، لیکن ظاہر میں ان کے ساتھ ملو، باطن میں ان کے مخالف رہو۔ للمرء مکتسب، ہر شخص کو وہی جزا ملے گی جس کو وہ دوست رکھتا ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی اسے جزا ملے گی۔ وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، اور جس کو وہ دوست رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا، اسی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی ظالم کو دوست رکھتا ہے تو ظالم کے ساتھ، اگر کوئی مظلوم کے ساتھ ہے تو اسے مظلوم کے ساتھ، اگر دیندار لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو اسے دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ بے دین اور دین کے دشمن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق اور واسطہ ہے اور ان سے اس کی محبت ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ وَانتَظِرُوا مَعَ ذَلِكَ الْفَرْجُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو ایسی حالت میں نا امید نہ ہونا، انتظار کرنا کہ خداوند متعال کی طرف سے کشائش آ جائے، انتظار میں رہنا کہ خداوند متعال تمہارے حالات میں بہتری فرما دیں۔ رب العزت توفیق عنایت فرمائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی کلمات کو جذب کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔